موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، پہلا حصہ اس کا وہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کی ہم نے تشریح بیان کی تھی اس گفتگو کے پہلے حصے کے اندر، اور آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ضمن کے اندر اپنی چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اب دوستو ایک نحوی قانون ہے، اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ وقت بھی مختصر ہے مجھے معلوم ہے، اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رحمت ہے یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی گھڑی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی ساعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عالمین کہتے ہیں ما سوا اللہ کو۔ عالمین کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، 18,000 جان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ان میں فرشتے ہیں، ان میں جن ہیں، ان میں انسان ہیں، پھر فرشتوں کے آگے درجات ہیں، پھر اسی طریقے سے نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں، پھر جمادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مقدسہ ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو نظر نہیں آتا، یہ عالمین کے اندر داخل ہے، اس کو آپ کہتے ہیں عالم، عالمین۔ تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ہر فرد کے لیے، کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت ہر آن جاری و ساری ہے۔ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تب ہمارے لیے رحمت تھے، جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گئے تب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ اپنے زمانے کے اندر جو آپ کا زمانہ تھا، ظاہری حیات مبارک کا جو زمانہ تھا، 63 برس کا جو زمانہ، اس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت، پھر دنیا سے چلے گئے رحمت، اپنی قبر مبارک کے اندر تشریف لے گئے تب بھی رحمتیں، اب بھی رحمتیں، اور قیامت والے دن بھی رحمت ہوں گے۔ انہی کی رحمت کے صدقے ہم کیا ہوں گے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ہر آن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت جاری اور ساری ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ابتدا سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک ہر شخص کو، ہر مخلوق کو جو بھی نعمت ملی ہے، نعمت چھوٹی ہے، نعمت بڑی ہے، نعمت ادنا ہے، نعمت اعلیٰ ہے، ہر نعمت ملی ہے محمد مصطفیٰ کے دربار سے ملی ہے، محمد مصطفیٰ کے تصدق سے ملی ہے، محمد مصطفیٰ کی رحمت سے ملی ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن کے اندر تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لما کان رحمت للعالمین، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہیں تو فرماتے ہیں لازم ان یکون افضل من کل العالمین، فرماتے ہیں یہ لازم ہے اس بات کو کہ محمد مصطفیٰ تمام جہانوں سے اعلیٰ ہیں، تمام جہانوں سے ارفع ہیں۔ دیکھیں نا، جو شخص آپ کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جو ذات آپ کے لیے رحمت بن کے آیا، تو مجھے بھی، آپ کو بھی، یہاں تک کہ تمام انبیاء کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کی محتاجی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضور محمد مصطفیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کی ذات اقدس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کی شان اقدس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فرماتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ وہ دین لے کر آئے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ دین نازل فرمایا کہ جس دین نے تمام سابقہ ادیان کو منسوخ فرما دیا، اور فرماتے ہیں قیامت والے دن محمد مصطفیٰ اس مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے محتاج ہوں گے۔
تو حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت، انبیاء کے لیے، فرشتوں کے لیے، ہمارے لیے، اپنے اصحاب کے لیے، کل مخلوقات کے لیے۔ تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، تمام عالمین کے بھی سردار ہیں، کیونکہ ساری مخلوق کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک فرد حضور محمد مصطفیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آگے بڑھیے، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا آپ کے سامنے، مختصراً اس کا یہ تشریح تھی۔ اب آگے بڑھیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے تو اپنی زبان، اپنی قوم کی زبان کے ساتھ اس کو مبعوث کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، ان کا ایک خطہ تھا، اس خطے کی طرف تشریف لاتے رہے، لہذا اس خطے کی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرما دی، انبیاء کو عنایت فرما دی۔ جس خطے کے اندر جس خطے کے اندر نبی آتے رہے، اس قوم کی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، وہ زبان ساتھ عنایت فرماتا رہا، اس زبان کے اندر وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ کوئی نبی ایک گاؤں کے لیے تھا، کوئی 2 گاؤں کے لیے تھا، کوئی ایک شہر کے لیے تھا، کوئی ایک خطے کے لیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو میں نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم ہود کی طرف آئے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود کی طرف آئے۔ وقال تعالیٰ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی طرف آئے۔ وقال تعالیٰ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف مبعوث فرمایا۔ وقال تعالیٰ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا إلى فرعون وملئه، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے جو درباری تھے، اس کی جو قوم تھی، اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ وقال تعالیٰ تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دلیلیں ہیں حضرت ابراہیم کو میں نے عطا فرمائیں، کس کے لیے عطا فرمائیں؟ اپنے قوم کے لیے عطا فرمائیں، کہ تمہیں میں نے دلیلیں دی ہیں، معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کے ساتھ جا کر تم مقابلہ کرو اپنی قوم کا۔ وقال تعالیٰ فی یونس علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زائد افراد تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ میں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصا، یبعث الی قومہ خاصا، فرمایا جو نبی بھی آتا گیا ایک قوم کے ساتھ خاص تھا، ایک قوم کی طرف آتا گیا۔ دوسرے مقام کے اوپر آتا ہے کان النبی یبعث الی قریتہ ولا یعدوها، فرمایا جو انبیاء بھی آتے گئے ایک قریے کی طرف یعنی شہر کی طرف آتے رہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ علاقہ ہے نا، اس گاؤں کا نام ہے پدری، تو اب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، تو ان کی حدود بس اس گاؤں کے اندر تھی، ساتھ والے گاؤں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ ساتھ والے گاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ پھر دوسرے گاؤں کی عادت ختم ہو جاتی ہے تو تیسرا نبی آ جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا۔ لیکن جب یہ معاملات ہو گئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن جب باری آئی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ دوسرے مقام کے اوپر خود اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور تیسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کی طرف، ہر خشک و تر کی طرف محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوق الہی کی طرف میں نبی بن کر آئے۔ تو دوستو
اللہ اکبر۔ چلو آگے میں ایک دو روایتیں اور بھی سنا کے پھر میں آپ کو رزلٹ سناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ فضل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء۔ فرماتے ہیں آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ کو فضیلت عطا فرمائی، محمد مصطفیٰ کو فضیلت عطا فرمائی۔ حاضرین نے وجہ پوچھی کہ آپ اس کی دلیل بھی دیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، تو آپ نے اس کی دلیل کیا دی؟ یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں نا آپ نے دعویٰ کیا کہ حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، حضور محمد مصطفیٰ تمام عالمین کے سردار ہیں، آسمانی مخلوق کے سردار ہیں، تو فرما اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی پچھلے جو انبیاء آتے گئے ان کو اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ خاص کرتا رہا، ایک قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا رہا۔ وقال لمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور نے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس فارسلہ الی الانس والجن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسوں کی طرف، جن اور انس کی طرف محمد مصطفیٰ کو نبی مبعوث، نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، تمام اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، ہر نبی جب ایک خطے کی طرف آتا رہا نا، تو ہر نبی کی جو نبوت تھی ایک خطے کے اندر خاص تھی، ایک خطے کے اندر ختم ہو جاتی تھی، ہر نبی کی نبوت ایک خطے کے اندر ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو کیسا نبی بنا؟ فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہیں وہ بھی اور ان کی امتیں بھی حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر داخل۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، المعجم الکبیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، الا کفرۃ الجن والانس، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہوں وہ مجھے نہیں جانتے، وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے، جو کافر ہیں جن ہیں یا انس ہیں وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے۔ فرما اس کے سوا کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ سے مروی روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے مکہ پاک کے اندر وہ جو گھر تھا، حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام، آپ کا جو گھر مبارک تھا، تو ان کی دیواروں کے اندر فرماتے ہیں اے علی، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، بعثت سے پہلے جو پتھر مجھ پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا کرتا تھا، میں محمد آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما من شیء، کائنات کی ہر شے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، ان کے اندر بھی شعور ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوستو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام چونکہ ہر نبی کی جو بعثت ہوتی تھی ایک حصے کی طرف ہوتی تھی، ماں ٹائم بھی نال دس ہو جی کتنا ہو گیا؟ اچھا اب توجہ رکھنا ہے میری بات کے اوپر۔ تمام انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے ایک خاص قوم کی طرف، اور حضور کو اللہ نے سب کا نبی بنایا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اب دیکھیں دوستو، یہ نبوت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ، ہم آپ کے اوپر ایک ثقیل چیز ڈالیں گے، بڑی ذمہ داری ہے نبوت کی۔ دیکھیں نا، آپ ایک گھر اگر آپ سنبھالیں، آپ کے گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک آپ کی بہو ہے، ایک آپ ہیں، یہ 5-7 افراد بنتے ہیں، ان کو آپ سنبھالیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ پاک نہ کرے آپ کے 7 بھائی کا گھر ہے،
وہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی فیملی بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر 2 گھر آپ کے ساتھ اور شامل ہو جاتے ہیں اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح پھر باہر نکلیں تو کوئی شخص گاؤں کا جو وڈیرا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، اس کے پورے گاؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ سمجھے تو۔ اسی طریقے سے حکمران پھر ہوتا ہے، پھر پورے ملک کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ جتنی باری ذمہ داری ادا کرتا ہے اتنی اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ جو بندہ جتنا بڑا نگران ہوتا ہے، جتنے زیادہ لوگ اس کی رعیت کے اندر ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگوں کی وہ تربیت کرتا ہے، جتنے زیادہ لوگوں تک وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ شخص بڑا ہوتا ہے، وہ شخص عزت والا ہوتا ہے، وہ شخص عظمت والا ہوتا ہے۔ ایک شخص سے صرف 5 بچوں کو پڑھاتا ہے قرآن پاک، اس کی بھی عظمت ہے، لیکن جو 50 بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی زیادہ عظمت ہے، پھر جو 500 بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی زیادہ عظمت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سوچ لینا کہ ہر نبی ایک گاؤں کی طرف آتا رہا، ایک شہر کی طرف آتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کو 18,000 جہان کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو پتہ چلا ساری کائنات سے زیادہ اس کائنات کے اندر کوئی فضیلت والی شخصیت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو نبوت ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا، اس کے لیے بہت ساری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 حلم، صبر کرنا، حلیم بننا۔ کیوں کہ جس وقت انبیاء پیغام پہنچاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کفار طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حلم کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں دع اذاہم وتوکل علی اللہ، ان لوگوں کی تکلیفوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ یہ جو آپ کو طعنے دیتے ہیں کفار قریش، طعنے آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کریں۔ پھر دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے وہ صبر ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا گیا، آریوں کے ساتھ آپ کے جسم مبارک کو کاٹا گیا، آپ نے درخت کی پناہ لی، اس درخت کے اوپر ان یہودیوں نے آرا چلا دیا اور آپ کا جسم اندر درخت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آپ نے زبان اقدس سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ یہ ہوتا ہے صبر، کہ جب امتیوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس صبر عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی طاقت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نبیوں کو وہ علم، اور دوسری طاقت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے وہ صبر ہے، اور تیسری طاقت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے وہ ہے تواضع، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اور چوتھی طاقت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے وہ ہے رفق، نرمی، لینت، رحم کرنا اپنے امتیوں کے اوپر۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ لانفضوا من حولک، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر کتنی رحمت ہے محمد مصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو نرمی عطا فرمائی۔ اگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ سختی عطا فرماتے تو پھر کیا ہوتا، ارد گرد پیغام سننے والے کچھ نہ آتے۔ اور آج علماء کو بھی چاہیے کہ سختی کے ساتھ لوگوں سے پیش نہ آئیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر محراب کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی مسلمان ہی کوئی نہیں۔ بچوں کی طرح اپنے مقتدیوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی طرح اپنے مقتدیوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا جو لوگ ہوتے ہیں یہ عادی ہوتے ہیں کھیل کود کے، اب ان کو نرمی کے ساتھ بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب دیکھیں نا صدیوں سے ایک عادت ہے، ایک رسوم رواج چلتی جا رہی ہیں۔ میں خود اپنے گھر کی آپ کو بات بتاتا ہوں، ہمارے گھر کی خواتین ہیں آج بھی چند چیزیں وہ کرتی ہیں، میں ان کو کہتے رہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ بچے دانت کرچنا شروع ہو جائیں تو ماں باپ کے اوپر سختی آتی ہے، فلاں اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ شیشہ ٹوٹ جائے تو سفر نہیں کرنا چاہیے، کالی بلی راستے میں آ جائے تو واپس مڑ جانا چاہیے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ایک مولوی ان کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہماری دادی بھی اسی طرح کہتی تھی، پردادی بھی اسی طرح کہتی تھی، فلاں بھی اسی طرح کہتی تھی۔ تو یہ اس طرح یہ رسم جو ہوتی ہیں یہ چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ تو چھوٹے بچوں کی طرح تربیت کرنی ہوتی ہے، اتنی رحمت کرنی ہوتی ہے اپنے مقتدیوں کے اوپر، جو آپ کی رعیت کے اندر جو لوگ ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کھڑا ہو جائے اور سختی کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو مسلمان ہی نہ سمجھے، یہ بات بہت غلط ہے۔ مجھے بات بتائیں، میں آپ کو ایک سادی سی بات بتا کے آگے بڑھتا ہوں۔ فرعون نے 400 سال تک دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 400 سال تک فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ان کو مبعوث فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس، تو کیا کہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ 400 سال جس بندے نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا،
یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی سردار ہوں، یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی وڈیرا ہوں، میرا حکم مانو، اسی طرح نہیں کہتا، کوئی بری رسموں کا حکم نہیں دیتا، ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، مجھے سجدہ کرو. اور 1-2 دن بھی نہیں، 400 سال تک کہتا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرمایا جب ان کے پاس جائیں گے، میرا پیغام آپ ان کو سنائیں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کریں اور ڈر جائیں تم سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آ جائیں. 400 سال جس بندے نے دعویٰ کیا اللہ ہونے کا، اس کے لیے اللہ نبیوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ نرمی کا. تو ہم تو سارے دیکھیں نا، جو ہماری ریت کے اندر ہے، مسلمان ہیں، پھر ہماری اولادیں ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، تو ہمیں یہ دعوت کا اصول سامنے رکھنا ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رحمت عطا فرمائی ہے، نرمی عطا فرمائی، اور یہ حکم دیا ہے کہ میرا پیغام نرمی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا. آج لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم سختی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں محبت کی، ہم بات کریں رحمت کی، تو لوگ دوڑ دوڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ ایک دعوت کا اصول ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے آپ نے بھی. اور دوسرا 5ویں چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ ہے رحمت. رحمت عطا فرماتا ہے وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اور جو تم میں مسلمان ہیں اس کے واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت عطا فرماتا ہے. اور چھٹی چیز جو اللہ تعالیٰ 7ویں چیز جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ ہے جود اور سخا، سخی ہونا، جواد ہونا، خیرات کرنا لوگوں کے اوپر. کیوں کہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ عُبَيْدُ الْإِحْسَانِ. یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، بندہ، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو احسان کرتا ہے، تو احسان کرنے والے کے لیے اس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ بھی کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی بھی کسی بھی معاملے کے اندر، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی بندہ آ کر آپ کو گھر دے دیتا ہے. آپ کے پاس زمین نہیں ہے، کوئی شخص آپ کو 5 مرلے زمین آپ کے نام کے اوپر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. تو انسان کی جبلت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف جھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اپنا پیغام دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجتا ہے، تو 7ویں چیز جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ جود اور سخاوت ہے. اللہ اکبر. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کیا فرماتا ہے کہ اس امت کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سخاوت کرنی ہے، دونوں ہاتھوں سے لٹانا ہے ان کے اوپر. 8ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے وہ ہے مغفرت. فاعف عنہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو معاف کر دو. یعنی غلطی ہو جاتی ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. 9ویں چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء کو عطا فرماتے ہیں وہ ہے قناعت. 9ویں چیز جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں وہ ہے قناعت. فرماتے دنیا والوں کے پاس جو مال ہے، دنیا والوں کے پاس جو دولت ہے، ان کی طرف تم نے نگاہ ہی نہیں اٹھا کر دیکھنی. اور 11ویں چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو عطا فرماتے ہیں عدل. 10ویں چیز ہے. اور 11ویں چیز ہے عقل. عقل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کوئی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کیونکہ ان کی عقل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نقص ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال عقل دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرماتا ہے. اور دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو آسمان سے مدد نازل فرماتا ہے وہ ذمہ داری کے مطابق مدد نازل فرماتا ہے. یعنی جتنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ سختی رکھتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذمہ داری رکھتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے اوپر مدد بھی نازل فرماتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی ذمہ داری دی ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے 15,000 میں آپ کا گزار ہو جاتا ہے، 20 میں ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنے آپ کو وسائل بھی عطا فرما دیتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے کہ جس کی نگرانی کے اندر 500 یتیم بچے پل رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس شخص کی ذمہ داری کے مطابق اللہ تعالیٰ مدد نازل فرماتا ہے، اسباب نازل فرماتا ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ بات آپ خوب سمجھ لیں، یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ باقی انبیاء کی ذمہ داری تھی کتنی؟ ایک شعر تک ان کی نبوت ایک شعر کے اندر ختم ہو جاتی تھی. تو پھر انبیاء حضور محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری تھی 18,000 جہان. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مدد، نصرت، طاقت، عزت اور شہرت حضور محمد مصطفیٰ کے لیے نازل فرمائی، کیونکہ ضرورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو. اور حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ کائنات کے اندر انبیاء ہیں، انبیاء سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، فرماتے سب کو اللہ تعالیٰ نے عقلیں عطا فرمائی ہیں.
اور فرماتے ان سب کی عقلوں کو ایک طرف رکھا جائے اور حضور محمد مصطفیٰ کی عقل مبارک کو ایک طرف رکھا جائے تو فرماتے ساری جہان کی عقلیں حضور محمد مصطفیٰ کی عقل کے سامنے ایسے ہیں جیسے ریگستان کے سامنے ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے. یعنی ایک ریت کا ذرہ پورے ریگستان جو بڑے بڑے ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں تو حضور محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل مبارک عطا فرمائی. تو دیکھیں نا اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتا ہے، رحمت بھی عطا فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سخاوت بھی عطا فرماتا ہے. یہ جتنی 10 یا 11 صفات ہیں، عقل، عدل، اسی طریقے سے صبر، اسی طریقے سے شجاعت، جود و سخاوت، عفو، مغفرت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے انبیاء کو. تو ظاہری سی بات ہے کہ باقی جو انبیاء تھے ان کی ڈیوٹی تھی تھوڑی تھی. کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کے اندر 500 افراد تھے، 1000 افراد تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی عطا فرماتا رہا، رحمت بھی عطا فرماتا رہا، سخاوت بھی عطا فرماتا رہا. اور حضور محمد مصطفیٰ کی نگرانی کے اندر 18,000 جہان ہیں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے مقابلے میں حضور محمد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ رحمت عطا فرمائی، سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، سب سے زیادہ شان عطا فرمائی، سب سے زیادہ جمال عطا فرمایا، سب سے زیادہ عدل عطا فرمایا، سب سے زیادہ سخاوت عطا فرمائی، سب سے زیادہ سخاوت عطا فرمائی، سب سے زیادہ صبر عطا فرمایا. تو یہ جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ جتنے بھی امور ہیں جو شان کو بڑھاتے ہیں، جو عزت کو بڑھاتے ہیں، تو باقی انبیاء کی بنسبت جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو نگرانی کے مطابق نگرانی کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صبر، علم، حکمت ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی. تو پتہ چلا حضور محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں سے افضل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اب چونکہ دوستو ٹائم اسین کی ہوئی 26 منٹ، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 45 منٹ تک بن جانا، ٹھیک ہے. اب دوستو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا میں نے مختصر تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے. اب چونکہ میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں. یہ تجلی الیقین آل حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رسالہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ترتیب کے ساتھ ہی میں آگے